الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز و مکرم علماء کرام، طلباء عزام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ختم نبوت کے موضوع پر صرف اور صرف ہمارا ایک مخصوص طبقے جن کا تعلق چناب نگر سے ہے، صرف ان سے اختلاف نہیں. دنیا میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے تھے، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو ختم نبوت پر سب سے پہلی جنگ ہوئی اور اس دنیا میں سب سے پہلا صحابہ کرام کا اجماع منعقد ہوا، وہ ختم نبوت کے موضوع پر ہی تھا. اور جنگ یمامہ البدایہ والنہایہ کی تاریخ کے مطابق سن 12 ہجری میں ہوئی تھی اور 12 ربیع الاول کے دن ہوئی تھی. اس مناسبت سے اگر ہم دیکھیں ختم نبوت کے موضوع پر کام کرنے، بولنے، کتابات کرنے اور لوگوں کے سامنے اس موضوع کی عظمت کو بیان کرنے کا ایک بہترین موقع لاجیکلی ہمیں میسر آ گیا کہ 12 ربیع الاول ادھر میلاد مصطفیٰ کا دن ہے اور ادھر یہ جنگ یمامہ کا دن ہے. گویا ہماری محافل میلاد میں ختم نبوت دھڑلے سے بیان کرنے کا ہمیں پہلے ہی حق تھا، اور اس وقت تو اور بھی مزید حق میسر آ گیا. تھوڑا یہ یاد کر لیں، 12 ہجری 12 ہی ربیع الاول جنگ یمامہ، اور البدایہ والنہایہ کتاب ہے جس میں یہ مذکور ہے. یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے نبوتوں کے دعوے اور مسیحیت کے دعوے کیے. ہمارے پاکستان میں ایک فرقہ ایسا موجود ہے جن کو ذکری کہا جاتا ہے. اس فرقے کا بانی محمد اٹکی ہے، وہ اٹک کا رہنے والا تھا. یہ تقریباً 8ویں صدی میں فرقہ پیدا ہوا اور یہ اب بھی موجود ہے، اور ان کی تعداد غالباً قادیانیوں کی تعداد سے زیادہ ہے. اس فرقے کا زور پاکستان کے اندر ہی ہے اور بلوچستان میں ان کا مرکز ہے. ان کا باقاعدہ بلوچستان کے ایک پہاڑ پر حج بھی ہوتا ہے. اس پہاڑ کا نام کوہ مراد ہے. یہ نماز شماز نہیں پڑھتے، جو بندہ انہیں چھوڑ کر مسلمان ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں یہ نمازی ہو گیا ہے. یہ ان کی اصطلاح ہے. اس فرقے کے علاوہ پاکستان میں ایک اور فرقہ بھی پایا جاتا ہے جن کو بہائی کہا جاتا ہے. اس کا بانی بہا اللہ تھا، یہ ایران کا رہنے والا تھا. اس کے باقاعدہ فالوورز ایران اور پاکستان میں موجود ہیں. ان کا لٹریچر بھی دستیاب ہے. میرے پاس بھی ان کی چند کتابیں ہیں. ایک کا نام ہے بہا اللہ عصر جدید، ایک کا نام ہے آفتاب تازہ. اتنی مجھے مل سکی. ان کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ بہا اللہ نہ صرف نبوت کا مدعی تھا بلکہ مسیحیت کا بھی دعویٰ کرتا تھا. اور بہا اللہ نے جو ختم نبوت کے خلاف دلائل دیے ہیں وہی دلائل ہیں جو مرزا قادیانی دیتا ہے. بہا اللہ نے جو اپنے مسیح ہونے پر دلائل دیے ہیں بالکل وہی دلائل ہیں جو مرزا دیتا ہے.
اب یہاں سے مرزا اینڈ کمپنی کی دکھتی رگ پکڑی گئی کہ ان پر یہ سوال وارد کرنے میں ہم حق بجانے ہوئے کہ اگر تمہارا مرزا سچا ہے تو بہاءاللہ کیسے جھوٹا ہے، اور اگر بہاءاللہ جھوٹا ہے تو مرزا کیوں نہیں جھوٹا؟ اور یہ بات بھی ساتھ ساتھ لگانا ضروری ہے کہ مرزا اینڈ کمپنی بہاءاللہ کو درست نہیں سمجھتے۔ پھر بہاءاللہ ہی کے تھوڑا سا عرصہ اس کا اوور لیپ کرتا ہے، ایک محمد علی باب بھی بہاءاللہ سے تھوڑا پہلے گزرا ہے۔ وہ تو کہتا تھا کہ میں بہاءاللہ کا راستہ صاف کرنے آیا۔ اس کے ماننے والے بابی کہلاتے ہیں۔ دعویٰ اس کا بھی مسیحیت کا تھا اور دعویٰ اس کا بھی مہدویت کا تھا۔ یہاں ایک وضاحت کے طور پر بات کر دینا مناسب ہے کہ یہ مسیحیت اور نبوت کے دعوے جن لوگوں نے کیے ہیں، ان کے علاوہ کچھ اور بھی اللہ کے ایسے نیک بندے بھی گزرے ہیں جنہیں اس قسم کے الہام ہوئے، اور انہوں نے شریعت کی روشنی میں انہیں الہاموں کو پرکھ لیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا الہام ہے، اللہ کی طرف سے الہام نہیں ہوا۔ شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں اپنے مرشد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرے مرشد کو الہام ہوا کہ تم مسیح ہو، جس عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے وہ تم ہو، تو وہ شیخ یداوی بالشریعہ، میرے شیخ نے اس الہام کو شریعت کی کسوٹی پہ رکھ کے پرکھ لیا اور سمجھ گئے کہ یہ شیطان نے الہام کیا ہے، یہ اللہ کا الہام نہیں۔ تو جب شیخ اکبر کی یہ عبارت ان کی کتابوں میں موجود ہو تو یہ مرزا کے ماننے والوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ گئے تو مرزا کے ساتھ شیطان گیم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بات تو اتنی سی ہے، اور شیطان کی عادت ہے، اولیاء نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ شیطان اپنے چیلے کو ایک خاص مضمون پکڑا دیتا ہے، پھر اس مضمون پر مختلف قسم کے دلائل بھی اس کو فراہم کر دیتا ہے، ایسے کہ کڑی سے کڑی ملتی چلی جاتی ہے۔ یہ شیطان کی پلاننگ ہوتی ہے۔ تو یہ گیم شیطان نے اللہ والوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا۔ انہوں نے شریعت کی روشنی میں مسئلہ دیکھ لیا، لیکن یہ محمد اٹکی، بہاءاللہ، محمد علی باب اور مرزا، یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے چنگل میں پھنس گئے۔ سوڈان میں بھی ایک مہدی گزرا، اسے مہدی سوڈانی ہی کہتے ہیں، اس نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا، اس کی بھی فالوئنگ اس وقت تک موجود ہے۔ یہ وہ میں نے لوگ سنائے ہیں جن کے ماننے والے اس وقت مرزائیوں کے علاوہ دنیا میں موجود ہیں۔ اب مرزائی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرزا جھوٹا ہوتا تو اس کی فالوئنگ نہ بنتی، مرزا جھوٹا ہوتا تو وہ قتل ہو جاتا۔ ایسا کچھ نہیں ہے جناب، اور بھی لوگ ہیں جو قتل نہیں ہوئے باوجود اس کے کہ وہ مدعی نبوت تھے، اور بھی لوگ ہیں جن کی فالوئنگ موجود ہے باوجود اس کے کہ وہ نبوت کے دعوے دار ہیں۔ پتہ چل گیا کہ اس میں مرزا کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں تاکہ ہم ختم نبوت کے موضوع پر کام کرتے وقت اس موضوع کی وسعت پر نظر رکھیں کہ ایک ہی طبقے کو ہم جب ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ اچھی بات تو ہے، لیکن اگر ان کے سامنے ان لوگوں کا بھی ہم چہرہ رکھ دیں تو ان لوگوں کو سرنگون کرنے کے لیے اور شرمندہ کرنے کے لیے ہمارے پاس میدان اور وسیع ہو جائے گا۔ یہ ایک میں نے مرزائیوں کے علاوہ بہت سارے لوگ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کے دلائل جو مرزا کے ماننے والے ہیں، ان کے اور یہ جو ان سے پہلے گزرے ہیں، ان سب کے کامن دلائل وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مرزا کے ماننے والوں میں دو فرقے ہو گئے۔ کتنے ہو گئے جی؟ دو۔ ایک لاہوری گروپ اور ایک قادیانی گروپ۔ وہ لفظ قادیانی ہی اپنے لیے بولتے ہیں۔ لاہوری گروپ کا بانی محمد علی لاہوری ہے، اس کی تفسیر بھی ہے بیان القرآن۔ ایک بیان القرآن اور بھی ہے نا، وہ نہیں، اس کا نام بھی بیان القرآن ہے۔ اس نے مرزا کے نبی ہونے کا انکار کیا اور صرف اس نے مرزا کو مجدد مانا، جبکہ ان کے دوسرے گروپ نے مرزا کو مجدد، مسیح اور نبی سب کچھ مانا۔ اب ان کا آپس میں ہو گیا ٹکراؤ۔
بیان القرآن کے صفحے صفحے پر، اور جہاں کوئی متعلقہ آیت آئی ہے ہر اس موڑ پر محمد علی لاہوری نے ختم نبوت کے اوپر وہ دلائل دیے ہیں کہ آپ لوگوں کو کسی اور کتاب میں ٹریس آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قادیانیوں کے گھر سے بڑی ظالم قسم کی گواہی ان کے خلاف ملتی ہے. لیکن سونا اب کون ہے جو خریدے، کون ہے جو پڑھے، کون ہے جو نیٹ پہ ٹریس کرے، اسے ڈاؤن لوڈ کرے، کاغذ پہ اتار لے؟ درد ہوگا تو ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سنا آپ اور میں، ہم تو صرف چشتیائی پڑھتے ہیں، ہم تو عقیدۃ الاسلام پڑھتے ہیں، ہم تو التشریح وغیرہ پڑھتے ہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت کے رسائل پڑھتے ہیں. یہ ساری کتابیں بڑی قیمتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب تم محمد علی لاہوری کی کتاب بیان القرآن پر دسترس حاصل کر لو گے تو آپ قادیانی کو جکڑ کے رکھ دو گے، ساتھ بتانا کہ تمہارا لکھ رہا ہے. پھر ایک اضافی بات اور بھی ذرا اشارہ کریں، جنہوں نے پنجہ آزمائی کرنا ہوتی ہے ان کے بڑے کام کی بات ہے. آپ کسی مرزائی سے ملو گے نا تو وہ آپ سے کہے گا کہ آپ کس مسلک سے ہیں، ساتھ ہڑکے گا. اصل میں وہ آپ کے مسالک اور فرقوں کا آپ کو بل پردہ تانا دینا چاہتا ہے. تو آپ جو بھی آپ کا مسلک آپ بول دو گے نا تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ فرقوں پر تبصرہ بھی کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہہ دے کہ میں بھی آپ کے فرقے کا ہی ہوں. اور سنیوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مرزائی لوگ سنیوں سے جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بس میں بھی آپ کو ہم خیال ہوں، یہ دوسرے جو ہے نا یہ تو ان کے تو اندر تو حضور کا عشق ہی نہیں ہے، یہ فنا فی رسول کو کیا جانے، یہ تو ہم جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں. اب اس قسم کی باتوں میں آپ جیسا بولا پھنسے گا یا ہماری عوام جیسا بولا پھنسے گا. محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہانہ لگا کر پوری امت کو پج لگایا ہے بے شمار لوگوں نے زمانہ در زمانہ. یہ ایسا حسین موضوع ہے کہ اس کے بہانے سے آپ لوگ کسی کو کوئی بھی دھوکہ دے سکتے تو کامیاب ہو سکتا تھا. لوگوں نے محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہانے سے آغاز کیا اور عرصہ دراز گزر جانے کے بعد جا کے لچھن نکالے. مرزا قادیانی نے بھی ایسا ہی کیا اور آج کل بھی اس کے فالوورز ایسا ہی کرتے ہیں. تو جب یہ آپ سے کہیں کہ تمہارے اندر بڑے فرقے ہیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر جتنے بھی فرقے ہوں، ہے کوئی ایسا فرقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہی اعتراض کرتا ہو؟ ایک بھی نہیں. حضور کو نبی اور رسول ہر فرقہ اسلامیہ مانتا ہے، لیکن مرزا جی آپ کے فالوورز جناب کی نبوت میں ہی متشکک ہیں. ایک طبقہ کہتا ہے مرزا نبی ہے، دوسرا کہتا ہے صرف مجدد ہے، نبی نہیں ہے. یہ ایسا نقطہ ہے اور پوائنٹ ہے کہ آپ قادیانیوں کو نہایت تنگ سوراخ میں دھکیل کے رکھ دو. سونا آپس میں گپ شپ لگانی ہو نا تو ہم کسی کو ہلنے نہیں دیتے، لیکن دشمنان اسلام کے مقابلے پر بات کرتے وقت بھی تھوڑا سا اپنی زبان کو دماغ کو استعمال کر لینا چاہیے. اس وقت ہم اتنے بزدل، کم گو اور ریزرو کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہر بات کرنا، ہر بات بنانا ہمیں آتا ہے. میں نے بہت دیکھا ہے دین کا کام کرنے کے لیے کسی کو کہو تو آپ سے کاغذ قلم اور پینسل کتاب تک مانگے گا، کہاں سے لوں کتوں لب دی. میں کئی دوستوں کو یہ تانا دے چکا ہوں کہ آپ کی اگر والد صاحب فوت ہو چکے ہیں اور والدہ بیوہ رہ چکی ہے اور آپ کو آپ کی والدہ نے باہر کے ملک بھیجنا ہوگا، وہ پیسے بھی پینے لے گی، وہ ایمبیسیاں اور دفاتر تک پہنچ جائے گی، وہ میڈیا بھی ٹریس آؤٹ کر لے گی، وہ سورسز بھی لڑا لے گی، سفارشیں بھی ڈھونڈ لے گی اور کسی نہ کسی طریقے 1-2 سال میں اپنے بیٹے کو باہر بھیجنے میں کامیاب ہو جائے گی. کیوں؟ لگی ہوئی ہے نا. تھوڑا دین کا کام کرتے وقت میں نے بہت دیکھا ہے لوگ یکسر بدھو بن کے بیٹھ جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن
ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا کہ سریانی زبان سیکھو، مجھے یہودیوں سے خط و کتابت کرنا ہوتی ہے. چپ کر کے نکل گئے. 1 مہینے کے بعد کہیں سے بھی زبان سیکھ کے واپس آ. یہ نہیں پوچھا کہاں جاؤں، کس ادارے میں جاؤں، کون سی یونیورسٹی ہے، کون سا ملک ہے، کون سا شہر ہے، کون بندہ مجھے پڑھائے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا. اب آئیے یہ جو سارے طبقے ہیں ختم نبوت کے منکر لوگ، یہ دلائل کیا دیتے ہیں؟ ان میں سے اکثر لوگ جو دلیل دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ ہمارا دین فیض والا دین ہے. ہمارے جٹوں کو ولیٹنے کے لیے اور پھنسانے کے لیے بڑی سادہ سادہ باتیں کرتے ہیں. دین وہ جس میں فیض ہو. دین اسلام میں جب نبی پاک کے ساتھ سب سے افضل نبی ہیں تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہر چیز آگے جاری ہے، ہر طرح کا فیض جاری ہے، تو پھر نبوت کا فیض کیوں نہیں جاری؟ بات ستی سی ہے. آگے تھوڑا سا بھی بندہ دماغ استعمال کرے تو اس بات سے نکلنا بالکل مشکل کوئی. بھائی نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اتنا زیادہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء اور شہداء نبی اور شہید نہ ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت. اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور کی امت کے لوگوں کا مقام اور مرتبہ دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے. اصل چیز تو اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی، ڈیٹیلنگ نہیں ہوتی، اصل چیز ایجوکیشن ہوتی ہے، اصل چیز رتبہ ہوتا ہے. اور یہ ایک وہ شان ہے حضور کی امت کے اولیاء کو کہ نبی پاک علیہ السلام کا خود اپنا فرمان موجود ہے کہ انبیاء بھی رشک کریں. ایک مرزائی سے ہمارے سرگودا میں ہمارے پڑوس ساتھ والے محلے میں رہتا تھا، اسکول ٹیچر تھا اور وکالت بھی اس نے کی ہوئی. بڑا شاطر آدمی تھا. میں بالکل ینگ تھا، میری داڑھی کچھ آئی ہوئی تھی، کچھ نہیں آئی ہوئی تھی. تو میں نے اس سے گفتگو کی، تو مسلسل کئی دن گفتگو ہوتی رہتی تھی. کبھی کبھی ہفتوں کے بعد بھی ملاقات ہوتی تو موضوع یہی ہوتا تھا. میرے استاد بھی کہتے تھے کہ یار یہ تیرے لیے امتحان ہے. بات واقعی ٹھیک تھی. استادوں کا دھڑکا، استادوں کو فکر ہونی چاہیے اور نہیں تھی. اللہ نے مجھے محفوظ رکھا، کرم ہوا. تو ایک دن عرصے کے بعد میری ملاقات ہوئی تو کہنے لگا کیا حال ہے؟ ٹھیک. کوئی نئی تازی؟ میں نے کہا میرے پاس تو 1400 سال پرانیاں ہیں، نئی تازی آپ کے پاس ہوگی. اب وہ تیز آدمی تھا، سمجھ گیا. سوچ کے اپنا سر کھرک کے کہنے لگا ہاں اچھے درخت پہ پھل لگتا ہے. وہ جو میں بات ڈسکس کر رہا ہوں وہ یہی. میں بھی نوجوان تھا، دماغ چلتا تھا. میں نے کہا اللہ کرے پھل کانا نہ ہو گئے. 1400 سال تو بعد ایک لگ گیا کہ وہ بھی کانا ہو. درخت نے کتنے پھل دیے 1400 سال میں؟ ایک، اور وہ بھی کانا. کہنے لگا یہ آپ نے مولویوں والی بات کی. میں جیسے ہوئی ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں. میں نے کہا الحمدللہ میں مولوی ہوں، میں نے مولویوں والی کرنی تھی. پادریوں والی تو آپ کا کام ہے. یہ ایک لطیفہ بھی ہے. اگر آپ اس کو سنجیدہ لیں تو یہ بات بالکل حقائق کے مطابق بھی. یہ ان لوگوں کے پاس آنٹ شانٹ ہے. یہ درخت پہ پھل لگتا ہے، آنٹ شانٹ نہیں ہے، یہ کوئی دلیل ہے. اب اس بات کا جواب مجھے پھر اسی طرح دینا پڑتا تھا. سنا یہ جو منکرین ختم نبوت کے انٹ شنٹ ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں. ہم قرآن حدیث پر اپنی تیاریاں مرتب اور مکمل کرتے رہتے ہیں. ان کے پاس اس قسم کے چھکے چوکے ہیں. اور عوام کو جب ایک حل چلانے والا آدمی ہے اسے کیا سمجھ آئے گی کانت بنو اسرائیل تسوسو الانبیاء بلا نبی یا بعدی؟ وہ نہیں سمجھے گا. ایک کبوتر اڑانے والا بندہ ہے، اسے کیا پتا
ختم نبوت کیا ہے، یا افضلیت شیخین کیا ہے، یا حیات مسیح کیا ہے، ظہور مہدی کیا ہے. سنا ہم لوگوں کے لیول پر اتر کر نہیں سوچتے، جبکہ دشمنان اسلام سب کے سب دشمن، ایک مرزائی نہیں، سارے دشمنان اسلام ہماری عوام کو ان کی سطح پر اتر کر قابو کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. یہ جو اس قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں، ان کی گفتگو اور ان کے سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، سادہ آدمی سے بات کریں گے، اے جی ساڈے محلے کا بندہ ہے، ساڈے پنڈ کا بندہ ہے، ان کا ایک بندہ قابو کر کے لے آئے گا اپنے لیڈر کے پاس، یہ بڑا نیک آدمی ہے جی، یہ بہت دل والا بندہ ہے جی، پہلے تو اس کی وہ تعریف شریف اس کے سامنے کرے گا. یہ سب بیوقوف بنانے کے لیے ہوتا ہے. بھائی بھولے مسلمان، کیا تو اتنی سی بات پہ کنونس ہو جائے گا، قائل ہو جائے گا، مرعوب ہو جائے گا، متاثر ہو جائے گا؟ جو بھی آپ کی تعریف تھوڑی سی اپنے کسی کھاتے پیتے لیڈر یا مربی کے پاس لے جا کر، یا کسی مرکزی رہنما کے پاس لے جا کر تھوڑا بہت آپ کو اچھی چائے پلا دے، مٹھائی کھلا دے، پکوڑے سموسے جلیبی بسکٹ کھلا دے، تو اس بات سے اور ایسا ہوتا ہے. ہمارے بھولے بادشاہ ان باتوں سے مرعوب ہو جاتا ہے. بڑا اخلاق ہے جی، کھلو کے ملے. دیکھو جی وہ تو خلیفہ لفظ بولتے ہیں، تو خلیفہ صاحب کھلو کے ملے ہیں. اب یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ٹیکٹ ہے، ایک طریقہ عبادات ہے. وہ جب اس کو ملائے گا تو آ کے وہ بات کیا کرے گا؟ دیکھو جی عام مسلمانوں دے وچ تے احمدی مسلمانوں دے وچ اے فرق ہے. لفظ دیکھیے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ گیا نا، اب اگلے کا نہ مطالعہ ہے نہ اس کے پاس محفل ہے. سو نا آپ ادھر جو ہم یہ 100-150 بندہ بیٹھے ہیں نا، مت سمجھے کہ بات یہی صورتحال ہے. آپ یقین کیجئے کہ دیہاتوں میں ایسے ایسے ریموٹ دماغ والے لوگ ہیں کہ ان کو ان باتوں کا کخ پتہ ہے. دنیا بھلے و بھلی ہے اور یہ لوگ ان پہ ڈورے ڈال رہے ہیں. آپ ادھر سندھ میں جائیں اور بلوچستان کے اندرونی علاقوں میں جائیں، تھرپارکر میں جائیں اور بارڈر کے علاقے پہ جائیں جو انڈیا کا بارڈر سندھ سے ٹکراتا ہے، وہاں آپ جائیں تو انہوں نے وہاں پر اپنی این جی اوز کے ذریعے دیہاتوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اسکولوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، پورے کے پورے ایریاز پر قبضہ کیا ہوا ہے. ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا، حضرت قبلہ پیر عمر جان صاحب سرہندی، ان کا ایک ساتھی میرے پاس آیا، انہوں نے بھیجا تھا تو اس موضوع پر تبادلہ خیال کیا، تو انہوں نے مجھے وہاں کی ویڈیوز دکھائیں. وہ جو ساتھی آیا تھا وہ خود انٹرویو کر رہا تھا، اور اس نے طریقہ یہ کیا کہ وہ وہاں پر یہ شو کیے بغیر گیا کہ میں مسلمان ہوں. انہوں نے سمجھا کہ ہمارا ہی بندہ ہے، ہمیں انٹرویو کرنے آیا اور حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آیا. تو میں نے خود ویڈیو دیکھی، جتنا یہاں پہ بندے تشریف فرما ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ حال کیا ہے. شاید 1-2 بندے ہاتھ کھڑا کریں. آپ کا کسی کا پڑوسی مرزائی ہے؟ کسی کا پڑوسی؟ حالت دیکھ لیجیے، ایک بندہ. اب ایک بندہ اگنوریبل ہے کہ نہیں جی؟ اچھا کسی کے محلے میں مرزائی رہتا ہو، یہ تو وہ سب تھی نا. اب 4 بندے، وہ تو پڑوسی والا آ گیا نا جی، 4 بندے اور ایڈ ہو گئے. اچھا کبھی کسی مرزائی سے آپ کا اس موضوع پر ٹاکرا ہوا؟ اب پھر 4 بندے، 5 وہی 5 بندے تھے جنہوں نے پہلے ہاتھ کھڑے کیے تھے. اب باقی جتنے کورس کرنے آئے ہوئے ہیں، علامہ صادق رضا صاحب نے مہربانی کی ہاتھ نہیں اٹھایا. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جانتے ہیں. اٹھایا جی انہوں نے. میں کہتا ہوں اس قسم کی 20 بھی مثالیں ہمارے پاس ہوں نا، تو حالات کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے. جن کے 5-6 بندوں نے ہاتھ کھڑے کیے، جن میں ہمارے مبلغ تک موجود ہیں، مرکزی مبلغین میں شمار ہوتے ہیں. یہ وجہ ہے جو میں پہلے کیمرے آف کرا کے میں نے باتیں کی تھی کہ ہمیں تھوڑا سا ٹیکنیکل مائنڈڈ ہونا چاہیے، تیز ہونا پڑے گا. ان لوگوں نے سمجھا ہوا ہے یہ اپنے چناب نگر میں تبلیغ نہیں کرتے، یہ جب ڈورا پھینکتے ہیں تو بلوچستان اور سندھ کے ویران علاقوں میں پھینکتے ہیں جہاں علماء کی اپروچ نہیں ہے. اور وہاں کرتے کیا ہے؟ لوگوں کو کنواں کھدوا کے دے دیں.
نلکا لگوا کے دے دیں گے، کسی کو کوئی پیالی پرات ابلے ہوئے چنے اور پھٹا لگا کے دے دیں گے، چلو بیٹھو۔ ایک بھوکا آدمی ہے، اس کو اتنی سپورٹ مل جائے وہ تو ان کے گن گائے گا۔ سونا یہاں دلائل نہیں چل رہے، یہاں پر چالاکیاں چل رہی ہیں۔ ہمیں اس موضوع پر نہایت غیور ہونا پڑے گا۔ ہمیں اپنے کھاتے پیتے دوستوں کو استعمال کرنا ہوگا۔ میں اپنے کھاتے پیتے دوستوں سے بھی ایک شکایت رکھتا ہوں کہ ان کو اس طرف توجہ نہیں ہے، اور میں ان اپنے مذہبی طبقے سے بھی ایک شکایت رکھتا ہوں کہ ہم اپنے ان دوستوں کو اس کام پر لگاتے وقت دوران میں کبھی ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہیں جس سے وہ بندہ ہم سے متنفر ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ سنا، اگر اس موضوع پہ کام کرنا ہے تو میری باتیں ذہن پہ لکھتے جانا۔ یہ وہ رکاوٹیں ہیں جن کو دور کرو، نہیں تو بس اچھل کود اور انگلیاں اوپر نیچے کرتے رہ جاؤ گے اور لوگوں کو سٹ سٹینڈ کراتے رہ جاؤ گے۔ دین کی تبلیغ کا حق ادا کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی حکمت عملی کو زیادہ ملحوظ رکھو، علم سے زیادہ حکمت کی ضرورت ہے۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے بہت سے دوستوں کے پاس علم بہت زیادہ ہے، حکمت نہیں ہے۔ دماغ بڑے بڑے ہیں لیکن عقل نہیں ہے۔ بسد معذرت یہ جملہ اگر آپ کو نامناسب لگے تو میں واپس لے لیتا ہوں۔ دماغ اور عقل میں فرق ہوتا ہے۔ دماغ عقل کا مقر ہے، محل ہے، ٹھکانہ ہے۔ ہمیں حکمت اور عقل دونوں سے کام لینا ہوگا۔ آپ کا دشمن بہت شاطر ہے، آپ کے دشمنوں کے پاس مرکزی قیادتیں موجود ہیں۔ کسی کے پاس پورا ملک ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اور کسی کے پاس ملک تو نہیں ہے لیکن ملک سے ملتی جلتی قیادت اور پورے کے پورے وسائل موجود ہیں۔ اپنی محدود خیالیوں سے باہر جھانکیے، اور اس موضوع پر کام کرنا ہے تو علمی کام بے شک ضروری ہے، لٹریری کام بے شک ضروری ہے، لیکن اس سے بڑھ کر تھوڑا سا حکیمانہ سوچ کے مالک بھی بننے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب عام آدمی کو جب وہ پکڑ کے لے آئے گا تو اس کا مرکزی رہنما ہوگا، تو وہ کہے گا جی عام مسلمانوں میں اور احمدی مسلمانوں میں یہ فرق ہے کہ عام مسلمان کہتے ہیں کہ امام مہدی نہیں آئے، اور احمدی مسلمان کہتے ہیں کہ امام مہدی آ گئے ہیں۔ بھئی کیسی بات ہے جی؟ اب جس کو کچھ پتہ نہیں کہ نبوت کا دعویٰ یہ کرتا ہے، مسیحیت کا دعویٰ یہ کرتا ہے، مادریت کا دعویٰ یہ کرتا ہے، مسیحیت اور مہدویت ان کے اندر کس قدر منافات ہے، اور مطلق نبی کا لفظ ہی استعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کتنا خلاف شرع اور خطرناک ہے، اس جٹ کی بلا جانے۔ اس نے تو امام مہدی کا نام سنا ہوا ہے، وہ کہے گا اچھا اتنی ساری گال ہے، ہاں جی اور کوئی ایسی گال نہیں، چاہو آگے بھی وہاں کے لے آیا، لفٹ اس نے پہلے اس کو کرائی ہوئی ہے، نوکری کا لارا اس نے پہلے اس کو لگایا ہوا تھا، ہو سکتا ہے یہ بندہ پہلے 2-3 سال سے اس کا چوکیدار ہو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ ڈپلائے کرتے ہیں ہمارے بندوں کو، اور 2-3 سال تک ان سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرتے، اور بعد میں جا کر اس کی بیٹی کی شادی سب لائق خام ہے 10 ابھی بھی بات نہیں کی، دورہ کسی اور طریقے سے پھینک رہا ہے۔ آپ بتائیے، اب ہم لنگر تو جاری کر سکتے ہیں، پیسہ انڈیل سکتے ہیں، اور لنگر جاری کرنا مشکل بھی کوئی نہیں ہوتا۔ جو لنگر جاری کرتا ہے اس کو لنگر کے نام پہ بہت کچھ بیک ڈور سے ملتا بھی رہتا ہے، لیکن ختم نبوت کے موضوع پر اللہ کریم نے جس کو درد عطا کیا ہوا ہے اس کے سینے پہ چھریاں چلتی، اس کے اندر باہیں بھڑکتی کہ اس موضوع پر کام کرنے کے لیے ہمارا دماغ کہاں چلا گیا، ہم نے دشمن کو اکارڈنگلی ڈیل کیوں نہیں کیا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی استطاعت ہو، استطاعت کا تعلق اسلحہ سے بھی ہے اور استطاعت کا تعلق ٹیکنیکل طریقہ ہے کار سے بھی ہے۔ سونا اس ذہن کا بننا ہے تو ختم نبوت پہ کام کیجئے، ورنہ خانہ پوری کا کوئی فائدہ نہیں۔ بہت کچھ مضامین، کتب، مقالے، رویدادیں لکھی جا چکی ہیں۔ بزرگوں کی خدمات کو بھی اجاگر کرنے کے لیے ہم نے
بڑے بڑے سیشنز اور پیریڈز رکھے ہیں. میں ان باتوں کی افادیت کی نفی نہیں کر رہا، الزام نہ لگانا. میں بتا رہا ہوں کہ اصل ٹارگٹ پہ ہٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں بالکل ناکافی. بعد میں لوگ شاباش دیں گے جی ماشاءاللہ مبارک ہو جی، بڑا مجمع تھا، بڑا اچھا تھا، خاص طور سے فلاں خطاب بڑا اچھا تھا. این ممکن ہے کہ ان باتوں پر ہمیں ثواب مل جائے، لیکن ثواب بھی میں نے مان لیا، سواد بھی میں نے مان لیا، لیکن افادیت میں نہیں مانی جو ہونی چاہیے تھی. اب اتنی سی بات ہے جی کہ عام مسلمان یہ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی مسلمان کے یہ کہہ کہ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں. اچھا، اب نیٹ کا دور ہے، اس پر بھی انہوں نے ایک ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے، اس کا نام ہے فیضان ختم نبوت. لو جی کر لو جو کرنا ہے. ختم نبوت کا منکر ویب سائٹ کھولے بیٹھا ہے، اور بات کیا ہے؟ وہی درخت پہ پھل لگتا ہے، ہمیں کھانا ہی ہوئے. ان کی اور بھی ویب سائٹس ہیں، ایک ہے کولی بی پازیٹیو. اب یہ پتہ نہیں لفظ کیا ہے، اس کے اوپر وہ طرح طرح کے خرافات دے رہے ہیں. پوری دنیا میں وہ اس بات کو شو کیے بغیر کہ یہ غذائی ہیں، مختلف ملکوں کے اندر اسلام کے نام پر انہوں نے تحریکیں اور تنظیمیں بنائی اور ورکنگ ہو رہی. اس کا کیا توڑ ہے آپ کے پاس، اس کا کیا توڑ ہے میرے پاس. ہم تو اپنے شہر کے ایک محلے میں یا اپنے گاؤں میں یا اپنے علاقے میں، کہیں پنڈ دادر خان میں اور کہیں مڑ بلوچا میں بیٹھ کے خدمت کانفرنس کر کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیتے ہیں. لیکن قادیانی اتنا شاطر ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بلا بعض اوقات ہماری محفلوں کے لیے تو وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہوتی رہے، جن میں ہمیں یہ گالیاں دیں، اور آپ کی جو محفل نعت وغیرہ ہوتی ہے ان محلوں میں جو قادیانی رہتے ہیں وہ باقاعدہ فنڈ دے دیتے ہیں. لوگ ماشاءاللہ کرو جی، کرو کرو. اس میں مالی نقصان تمہارا، اعتقادی نقصان تمہارا، قادیانیوں کو کیا بگڑے گا؟ وہ ان باتوں سے ڈرتے جھرکتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ٹیکنیکل مائنڈڈ لوگ، وہ جانتے ہیں کہ اس بات کا آؤٹ پٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے. اگر میں کہوں کہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے کام کی نتیجہ خیزی پر نظر رکھو کہ اس کا رزلٹ کیا ہے، قادیانیت کا ہم نے بگاڑا کیا ہے. پھر آپ کی سوچیں بدل جائیں گی، آپ کا طریقہ کار بدل جائے گا، اور آپ کی محنت اندر خانہ ہو جائے گی. لیکن ساتھ یہ بات یاد رکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ظاہری کوشش بے فائدہ ہے، یہ بھی کریں، اس سے زیادہ توجہ اندر رکھیے. آپ کے لحاظ سے اندر 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 ایک ہاتھ ہے جو آپ کی گردن تک جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ نے اس کو کاٹ کے رکھا ہوا ہے، ایک الگ بات ہے. اب میں آخری چند منٹ اس بات پہ لگانے لگا کہ قادیانیوں کے ہمارے ساتھ علمی اختلافات کیا کیا ہے. ایک ہے ختم نبوت کا موضوع، اس پر ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں. قرآن کی آیت خاتم النبیین اس پر شاہد ہے. جو میں نے آیت کنتم خیر امت پڑھی ہے، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت بڑی مشہور آیت ہے سورۃ مائدہ کی، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. بے شمار آیتوں کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 250 سے زیادہ حدیثیں ختم نبوت کے موضوع پر موجود ہیں. لا نبی یا بعدی والی حدیث بالکل ٹھیک ہے. نبیوں کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں فرمایا، یہ حدیث بالکل بخاری مسلم اور ان گنت کتابوں میں یہ حدیث صحیح ہے. بنی اسرائیل میں پے در پے نبی آتے تھے، اب میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، یہ حدیث بالکل بخاری مسلم میں ہے، یہ حدیث صحیح ہے. نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، صحیحین میں موجود ہے. سب سے پہلے نبی کا نام آدم ہے، سب سے آخری نبی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث طبرانی میں، حدیث بالکل صحیح ہے. میرے بعد 30 جھوٹے ہوں گے، ہر ایک نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. جامع ترمذی میں ہے، بالکل صحیح ہے، اور اس کے پہلے الفاظ بخاری مسلم میں بھی ہیں.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ انا العاقب، میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد ایک بھی نہ آئے. فرمایا میں عاقب ہوں. تو بدل کے حضور نے الفاظ استعمال فرمائے. اور اس پر پوری امت کا اجماع میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اجماع بالسیف ہے، تلوار کے ذی اجماع. دوسرا ان کا ہمارا اختلاف ہے حیات مسیح. یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ہم کہتے ہیں وہ آسمان پر اٹھائے گئے، قیامت کی نشانی کے طور پر اتریں گے. بڑا اللہ اللہ کرتے ہیں، آسمان ادھر کھاتے کیا ہوں گے، پیتے کیا ہوں گے، ناخن پڑتے ہوں گے، بال پڑتے ہوں گے، آکسیجن کے بغیر وہاں کیسے رہتے ہوں گے. یہ میرے ساتھ گفتگو ہوئی. اب بتائیے جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے ان باتوں کو قبول کرے؟ او بھائی، 2 ٹکے کا سائنسدان راکٹ میں سیاروں پر پہنچ جاتا ہے اور آکسیجن کا مینیج کر لیتا ہے، تو وہ جو ان کا خالق و مالک ہے اس کے لیے آکسیجن کی مشکل ہے. اور اگر آکسیجن کی نیسیسٹی اور ضرورت ہی وہ ختم کر دے تو پھر اپنے پنجرے میں بیٹھ کے دنیا کا سوچتے ہو. جہاں کا دیس ہوتا ہے وہاں کی خوراکیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے، مسلم حدیث ہے، دجال جب آئے گا تو ہر کھانا پینا اس کے ہاتھ میں ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، لوگ نیک لوگ کہاں جائیں گے، وہ کیا کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر اور تسبیح ان کے لیے رزق بن جائے گا. یہ زمین پر ہو سکتا ہے کہ ٹکر پانی کے بغیر تسبیح روٹی پانی کا کام کرے تو تیری آکسیجن کہاں گئی؟ بدماشیاں کرتے ہو. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور پوائنٹ اور شتونگڑیاں اٹھا کر اہل علم کا مقابلہ کرنے کی سازشیں کرتے. قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی کے طور پر آسمان سے اتریں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اور جب قیامت کی نشانی کا لفظ آ جائے نا تو اس لفظ کو بھولنا نہیں. قیامت کی نشانیاں ہیں ہی وہ جو عام روٹین سے ہٹ کے ہوں گی. اگر تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا قیامت کی عجیب و غریب نشانی نظر آتا ہے، جو عقلاً تمہیں محال نظر آتی ہے، تو ظالم مجھے بتا قیامت کے قریب سورج مغرب سے کیسے طلوع ہوگا؟ وہ بھی تو خلاف عادت کام ہوگا نا. قیامت کی نشانی کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ کام ہونے ہیں جو عام روٹین سے ہٹ کے ہوں گے. نزول مسیح علیہ السلام بھی انہی خلاف عادت کاموں کا ایک اہم حصہ ہے. اس پر بھی ہمارے پاس میں نے کچھ تو آیتیں پڑھ دی. ما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، بنیادی آیت اس موضوع پر. میرے قادیانی سے مناظرہ 83 یا 82 کی بات، 82 اور پرہیپس 83 سرگودا شہر میں میرا مناظرہ ہوا قادیانی سے. میں نے یہ سوال کیا، لمبی بات ہے، میں اس کا ایک پورشن آپ کو بتانے لگا ہوں. جب میں نے یہ آیت پڑھی کہ قرآن کہتا ہے کہ یقیناً یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے بلکہ اللہ نے انہیں اپنے طرف اٹھا لیا، اپنے طرف اٹھا لیا. جب میں نے یہ پڑھا تو کہنے لگا کہ اس میں آسمان کا لفظ تو نہیں ہے. وہ جو مناظر تھا وہ تھا ادھر کا ہی، کہتے تھے سری لنکا سے آیا، ٹیک کا ہی بنا دیں. کہنے لگا یہ تو اس میں تو آسمان کا لفظ تو نہیں ہے. آدھا گھنٹہ رگڑا پڑا رہا ہے. مناظروں میں ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے کہا جی آپ کے مرزا صاحب نے یہ مانا ہے آسمان کا لفظ، اپنی کتابوں میں مانا ہوا ہے. ہمارا آپ کا جھگڑا آسمان کا تو ہے ہی نہیں. جھگڑا یہ ہم کہتے ہیں جسم سمیت گئے، آپ کہتے ہیں صرف روح گئی جسم نہیں گیا. کہاں گئی روح؟ کہاں گئی؟ آپ کے نزدیک بھی آسمان پر ہی گئی، اور ہمارے نزدیک جسم اور روح دونوں گئے. کہاں گئے؟ آسمان پر گئے. آسمان کا جھگڑا کون ہے؟ آسمان پر ہم دونوں کا اتفاق ہے. تو میں نے کہا آپ پڑھیں جا کے، مرزا نے ایسے ہی لکھا ہے. اب آپ پڑھیں جا کے. اس سے اس کو اشارہ مل گیا کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ مجھے گھر بھیج رہا ہے کہ جا کے اسٹڈی کرنا. اس نے کہا جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مرزا صاحب نے ایسا کہیں نہیں لکھا.
میں نے کہا جی اب آپ مہربانی کرنا، آپ جا کے اسٹڈی کریں، مکمل تیاری کریں، پھر آ کے مجھ سے بات کریں۔ مجھے کہا میں تیاری کر کے آ جاؤں، میں چیلنج دیتا ہوں۔ جب میں نے اس طرح کی ڈھیلی بات کی نا، میں نے شو کیا کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے، تو وہ ڈٹ گیا۔ میں اس کو ڈٹوانا ہی چاہتا تھا۔ جب وہ ڈٹ گیا نا کہ مرزا نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میرے پاس پیچھے سید محمود شاہ صاحب بیٹھے تھے، میرے دوست تھے، پٹھان تھے، رسال پور کے رہنے والے۔ میں نے کہا نکالو محمود شاہ کتاب ازالہ ابہام، وہ تنیوں والا تھیلا ہوتا ہے جو بکری کے تھنوں پہ چڑھاتے ہیں، اس طرح کا تھیلا میرے پاس تھا، میں غریب آدمی تھا۔ میں نے کہا لاؤ، اس تھیلے میں سے اس نے وہ کتاب نکالی۔ میں کھڑا ہو گیا، پہلے میں بیٹھا ہوا تھا، اب میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کھڑا ہو کے مرزا کی بات پڑھی۔ مرزا لکھتا ہے قرآن پاک بصراحت ناطق ہے کہ مسیح کی روح آسمان پر اٹھائی گئی۔ میں نے کہا آسمان پر مسیح کی روح کیوں اٹھائی گئی؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، قرآن میں آسمان کا لفظ موجود نہیں ہے۔ رفع اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ تم کہتے ہو روح، ہم کہتے ہیں جسم سمیت روح، تو کہاں گئی؟ آسمان پر۔ مان لیا مرزا نے۔ اس بات پر پھر آگے گئی کہتے گفتگو، میں نے یہ پورشن آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس آیت سے صاف بصراحت مرزا مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا ثابت ہے۔ حدیثیں بھی کافی ساری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری مسلم میں موجود ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے قوم میں، اور خنزیر کو قتل کریں گے، سلیب کو توڑیں گے، جنگ کو بند کریں گے، اور جزیہ ختم ہو جائے گا، تمام لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر سمجھا جائے گا۔ یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ اور اگر چاہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو، یہ ابو ہریرہ فرما رہے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَ النَّبِيُّ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اور بہت دلائل ہیں اس پر۔ ایک حدیث ابن جریر وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ تمہارے پاس واپس آنے والے ہیں قیامت کے دن سے پہلے پہلے۔ یہ ہوگی جو دو موضوع۔ تیسرا موضوع ہے ظہور مہدی۔ قادیانیوں کا ہمارا اس موضوع پر جھگڑا یہ ہے کہ مرزا کہتا ہے میں ہی مسیح ہوں، اور مرزا کہتا ہے میں ہی مہدی۔ مہدی اور مسیح خود کو ہی کہتا ہے۔ یہاں ہم نے ثابت اتنا کرنا ہوتا ہے کہ مہدی اور ہے، مسیح اور ہے۔ اس کا ثبوت ہم یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ الگ بتایا ہے، امام مہدی کا حلیہ کتابوں میں الگ موجود ہے، اور مسیح کے ساتھ مسیح بن مریم کا لفظ آتا ہے حدیثوں میں، اور مہدی کے ساتھ مہدی بن مریم نہیں آتا۔ مہدی کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے کہ مہدی میرا ہم نام ہوگا، اور اس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا۔ والدہ والی بات وہ بھی ہے، لیکن وہ یہ زیادہ قریب بات ہے۔ تو اس سے خاص اور واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ مہدی اور ہیں، مسیح اور ہے۔ اور ایک حدیث میں تو بڑا صاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات میں حدیث ہے، فرمایا کیف تہلک هذه الامہ، یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے، وانا اولها ومہدی وسطها والمسیح آخرها، یہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں ہوں، درمیان میں مہدی ہے، آخر میں عیسیٰ ہے۔ کلیئر کر دیا حضور نے کہ حضور اور ہستی ہیں، مسیح علیہ السلام اور ہستی ہیں، امام مہدی اور ہستی ہیں۔ جبکہ آپ کو پتہ نہیں چلے کہ مرزا ان تینوں کو 3 in 1 بننے کی کوشش کرتا ہے۔ خود کو محمد بھی کہتا ہے، خود کو مسیح بھی کہتا ہے، خود کو مہدی بھی کہتا ہے۔ 3 موضوع ہو گئی۔ ان کے ساتھ ہمارا چوتھا جھگڑا ہوتا ہے جہاد پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو میں نے حدیث سنائی ہے اس میں فرماتے ہیں کہ مسیح جب آئیں گے تو وَيَدَعُ الْحَرْبَ وَالْجِزْيَةَ، جنگ اور جزیہ ختم ہو جائیں گے، سب لوگ ایمان لائیں گے تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ یہ اتنا تو کر نہ سکا کہ امر عامہ قائم ہو جائے، سب لوگ اس پر ایمان لے آئیں، جنگ از خود ختم ہو جائے، بلکہ اس کے آنے سے کیا ہوا، الٹا کام خراب ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے قدم رنجہ فرمایا تو پہلی جنگ عظیم لگی، پھر دوسری جنگ عظیم لگی 39 to 45، پھر 65 کی جنگ لگ گئی، پھر ایران عراق جنگ لگ گئی، پھر عراق پر تباہ کن حملے امریکہ نے کیے،
پھر افغانستان میں کارپٹ بمبنگ ہوئی، بوسنیا اور سربیا میں اور شام میں کیا ہوا، یمن میں کیا ہوا. اس وقت پوری دنیا میں دہشت گردی کا کیا عالم ہے. یہ مرزا کے تشریف لانے کی برکات ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اسد اور مسیح آئیں گے تو امن قائم ہوگا. مرزا کے آنے سے یہ امن عامہ قائم ہو چکا ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. یہاں ایک بات کرتا ہوں، نبی کے ہاتھ پہ اگر خرق عادت ظاہر ہو تو اسے کہتے ہیں معجزہ، اور ولی کے ہاتھ پہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، کرامت. اور اگر نبی کے اعلان نبوت سے پہلے ایسی چیز ظاہر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، ارہاس. اور اگر کافر کے ہاتھ سے صادر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، استدراج. اور اگر عام آدمی کے ہاتھ سے صادر ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں، معاونت. اچھا، ایک خرق عادت ایسا بھی ہوتا ہے جو جھوٹے مدعی نبوت کے ہاتھ سے بھی صادر ہو سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اہانت. اہانت کا معنی ہے توہین، اس مدعی کی توہین. وہ کیا ہے؟ جیسے کوئی بندہ کسی جھوٹے مدعی کے پاس آئے کہ جی میری ایک آنکھ کاڑی ہے، مہربانی کریں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یہ آنکھ ٹھیک ہو جائے. تو وہ دعا کرے تو اس کی دوسری آنکھ بھی پھوٹ جائے. خرق عادت تو ہوا نا، عام روٹین کے سے ہٹ کے کام تو ہو گیا، لیکن یہ کیا ہے، توہین. اب مرزا قادیانی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ اصل مسیح علیہ السلام نے آنا تھا تو امن عامہ قائم ہونا تھا، یہ تھا خرق عادت. اب مرزا کے آنے سے بھی ایک خرق عادت ہوا ہے. وہ کیا ہے کہ امن عامہ پہلے سے بھی بگڑ گیا. اس کو کہتے ہیں اہانت. جیسے کسی بندے کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی تو دعا کرنے سے دوسری آنکھ بھی پھوٹ گئی. اسی طرح مرزا کے آنے سے امن عامہ جو کچھ پہلے بھی بچا کچھ تھا وہ بھی دنیا سے گیا. اور حدیث شریف میں آتا ہے، میں یہ حدیث پہلے بھی اس پلیٹ فارم پہ سنا کر گیا تھا، دوبارہ سنا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الجہاد خلبا حضر ما امطرت السماء وانبتت الارض. میں صرف اردو سنانے لگا ہوں کہ جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا، لیکن مشرق سے ایک ٹولہ نکلے گا جو کہے گا جہاد نہیں ہے. اولئک وقود النار، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. تو یہ مدینہ سے مشرق سیدھا قادیان ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زائیوں کا نام نہیں لیا، باقی پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا. یہ ابن ساکر میں اور کنز العمال میں حدیث موجود ہے. آخری موضوع ہے جو مرزائیوں کا ہمارا جس پر متھا لگتا ہے، وہ مرزا کا کردار ہے. یہ آپ علماء سے عام شام سنتے رہتے ہیں، اور ہمارے جو عام دوست ہوتے ہیں ان کے لیے یہ موضوع دلچسپی کا باعث بھی ہوتا ہے، اور ان کو اس بات کی زیادہ جلدی سمجھ بھی آتی ہے، اور اس پر بولنا ہمارا بنتا بھی ہے کیونکہ یہ عوام کی سمجھ میں آنے والی بات ہے. مرزا کی کتابوں میں مرزا کی جھوٹ موجود ہے، قرآن کی آیتیں تک جھوٹی کھڑی ہیں. اب یہ تو بڑی آسان بات ہے نا، انا انزلناہ قریبا من القادیان، ہم نے اس قرآن کو قادیان کے قریب اتارا ہے. اسے وہ کہے قرآن کی آیت اللہ کا الہام، تو پھر بات سیدھی سیدھی ہے. اسی طرح کئی حدیثیں اس نے گھڑ گھڑ کے، حتیٰ کہ بخاری میں کہتا ہے یہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ بخاری میں اس کا شوشہ تک نہیں ہے اس بات کا جو امام بخاری کے متھے لگا دیتا ہے. ایک جگہ لکھتا ہے وہ 40 میں کہ 14ویں صدی آخری صدی ہے. بے شک پوچھ لو اگلے لوگوں سے، لوگ 14ویں صدی کو آخری صدی کہتے تھے. اب اتنی مت ماری گئی اس کے ماننے والوں کی، بھائی 14ویں صدی اگر آخری صدی ہے تو دنیا کو ایکسٹینشن کیسے مل گئی ہے، 15ویں صدی کیسے چڑھ گئی، 14ویں صدی کے بعد کیا مزہ آ جانی چاہیے تھی. اس کے اندر اتنی وہ چبل قسم کی تعویلیں کریں گے کہ مرزا کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے، وہ مطلب ہے. انسان تھوڑا سا بھی ہوشیار ہو تو اس کا منہ گھڑ کے رکھ دے. یہ کامیابی سی بات ہے. میں نے کتاب میں پڑھا کہ یہ 10ویں صدی کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بھیڑیوں کو بلوایا جن کے ذمہ یوسف علیہ السلام کا کھانا لگایا گیا تھا. آپ نے ان سے پوچھا تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اگر کھایا ہو تو ہم 10ویں صدی کے مولویوں میں سے ہوں. اس قسم کی باتیں مرزا لکھتا ہے 40 میں 14ویں صدی کے حوالے سے. اب بتائیے کہ یہ جو کچی باتیں ہیں یہ اسی کے نصیب میں کیوں ہیں؟ 14ویں صدی آخری صدی کیسے ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر صدی میں ہی مختلف لوگوں نے ہر صدی کو آخری سمجھے رکھا ہے، اور قیامت سنا کب آنی ہے یہ اللہ ہی جانے. یا میں آپ لوگوں کو بھی عرض کر دیتا ہوں
یہ جو قیامت کی آنے اور کتنی قریب آ چکی ہے، وہ دجال آنے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے، امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، اس قسم کی باتیں جب کسی خطیب سے آپ سنیں نا، یقین کر لینا کہ ہے کچا آدمی سنا، اللہ ہی جانے، پتہ نہیں کتنے لاکھ سال ابھی قیامت دور ہو، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اچھا قیامت کے آنے کی نشانیاں لوگوں کو بتائی گئی ہیں، نہ آنے کی بھی نشانیاں بھی تو ہیں، نہ آنے کی نشانیاں بہت ہیں کتابوں میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے مسلم شریف میں، لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، یہ قیامت نہ ہونے کی نشانی، الا احد یقول اللہ اللہ، جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی۔ سبحان اب بتاؤ اللہ اللہ ختم ہوگی؟ ابھی اللہ اللہ بڑھ رہی ہے، ابھی قیامت کی گیند ایکسلریٹ ہو رہی ہے، پھر ڈیسلریٹ ہوگی، ابھی تو اس کا سوئنگ عروج پر ہے۔ تو یہ باتیں اگر ہمیں پتہ ہو تو مرزا اور اس کے ماننے والوں کا منہ ہم آرام سے بند کر سکتے۔ سنا کچھ لوگوں نے 14ویں صدی میں بھی کہا تھا کہ قیامت آنے والی ہے، مسیح آنے والے ہیں، اور مرزا نے کہا لو جی پھر آ گیا جائے۔ یہ دہلی کے کچھ علماء نے کہا تھا، میں نام نہیں لیتا۔ تو یہ کچی باتیں اپنی ذاتی تحقیق کو حرف آخر بنا کے لانچ کر دینا سخت نادانی ہوتی۔ اپنے تفردات کو اپنے سینے میں رکھیے، تفردات پیش کرنے والا ہمیشہ دین دشمن ہوتا ہے، خواہ وہ نادانستگی میں ایسا کر رہا ہو، شاید اس کی بخشش ہو جائے، لیکن دین کا وہ نقصان ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے یہدم الاسلام ذلت العالم، عالم کا پھسل جانا اسلام کو تباہ کر دیتا۔ ایسے لوگوں سے بچی۔ یہ مرزا کا میں کردار بتا رہا تھا۔ چشمہ معرفت اس کی ایک کتاب ہے، اور دوسری کتابوں کے ریفرنس کو چھوڑ کے میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میری بات درست ہوگی۔ ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ مجھے الہام کچھ ایسی زبانوں میں بھی ہوا ہے جن کی میں بالکل الف بے نہیں جانتا، اور دوسری کتاب میں لکھتا ہے کہ نہایت بےہودہ بات ہے کہ انسان کی اصل زبان کچھ اور ہو اور الہام اسے کسی دوسری زبان میں، اس قسم کی چبلیں مارتا ہے۔ اور پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کسی نے سوال کیا کہ حضور اس کے بارے میں مکمل حسن ظن سے کام لیجیے، شاید یہ بندہ کسی طریقے سے پاس ہو سکتا ہو، یہ جو کہتا ہے مجھے الہام ہوتا ہے وہی آتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہو، یہ گیم کیا؟ پیر صاحب فرماتے ہیں جہاں تک ممکن ہو حسن ظن سے کام لیا جاتا ہے، اور حسن ظن میں کسی قسم کا دریغ نہیں کیا جاتا۔ یہ سیف شیعہ کی 41 صفحات میں آپ لکھ رہے ہیں۔ لیکن کیا کیجئے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی روشنی میں مرزا 100% جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ مثلا مرزا کہتا ہے کہ مہر علی شاہ مجھے قتل کرنا یا قتل کروانا چاہتا ہے، سو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں۔ اب میں اس کے الہام کو کیا کروں؟ اس کا الہام کہتا ہے کہ مہر علی شاہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اور میرے دل کا مجھے پتا ہے یا آپ کو پتا ہے؟ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں، میں نے ایسا کبھی کوئی پلان نہیں کیا۔ اس قسم کی اس کی بےہودگیاں ہیں جو ہمارے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ہمارے پاس دلائل وافر موجود ہیں، اور ان کے ماننے والوں کے پاس ان کے ضمیر کے اوپر بوجھ کے سوا ہو رہا ہے کچھ نہیں۔ پھر جو اس نے گالیاں بکی، میری غلطیاں جو نکالتا ہے وہ گوں کھاتا ہے، یار یہ کتنا میں خود سوچ کے یہ لفظ نکالا میں نے مجھ سے، یہ کوئی انسانی لفظ ہے؟ پھر ایک جگہ لکھتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ جنگلوں کا خنزیر ہے، ہمارے مخالف جنگلوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ یہ زبان پاک ہے اس کی اور بے شمار مثالیں ہیں اس کی گالیوں پر۔ ایک علامہ صاحب نے کتاب لکھی تھی، اب وہ پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں، اس کا نام ہے شرائط نبوت۔ اس کتاب میں انہوں نے الف سے لے کے یہ تک گالیوں کی فہرست دی تھی۔ مرزا کی وہ گالیاں جو الف سے شروع ہوتی ہیں، چیپٹر نمبر 2 وہ گالیاں جو بے سے شروع ہوتی ہیں، چیپٹر نمبر 3 وہ گالیاں جو پے سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ اردو والی الف بے پے کے حوالے سے یہ تک پہنچ کر پوری کتاب اس کی اچھا 40-50 صفحے کا مجھے یاد آتا ہے، میں نے کہیں نوجوانی میں پڑھا، پورا رسالہ لکھ دیا۔ یہ اس مرزے کی زبان ہے، یہ اس کا اخلاق ہے،
اور یہ اس کا طریقہ واردات ہے. یہ بندہ آپ سوچیں گے کہ بچ کیسے گئے. کئی لوگ کہتے ہیں یار اس کو اس وقت نہ اس کا کوئی اور علاج کر دیا جاتا. سونا مرزا خود اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ میں انگریز کا خود لکھتا ہے خود کاشتہ پودا ہوں. یہ مرزا کی کتاب میں جو لکھا نا یہ ورڈنگ, باقی کتاب کا قلم باریک ہے, یہاں آ کے موٹا لکھتا ہے, جنی قلم بولڈ لکھتا ہے. انگریز کا خود کو خود کاشتہ پودا کہتا ہے, جہاد کے خلاف لکھتا رہا ہے. ملکہ وکٹوریا کی شان میں پوری کتاب ہے مرزا قادیانی کی. جہاد کے خلاف لکھتا ہے کہ میں نے 50 الماریاں بھر دینے والی کتابیں لکھی. انگریز کی طرف سے اس کو مکمل شیلٹر, اسباب کی دنیا نا, تو یہ مکمل ان کا خود کاشتہ پودا تھا. وہ خود اس بات کا اقرار کرتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ علماء اکرام اس وقت چونکہ پاک و ہند اکٹھا ہوتا تھا, انگریز کی حکومت تھی, تو اس کو شیلٹر ملا رہا. اور اس طرح کے اور بھی کئی لوگ پہلے گزر چکے ہیں جو دنیا سے صحیح سلامت چلے گئے, ان کا مشن بعد میں جاری ہے. اللہ تعالی ہمیں اس فتنے کا صحیح معنی میں علمی اور تکنیکی رد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.